اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللہم یا مقلب القلوب صرف قلوبنا على طاعتک اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم اور فضل ہے کہ اس نے ایک بار ہمیں پھر یہ فرصت عطا کی کہ ہم اس کی کلام کے ساتھ مل بیٹھیں اور اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں اور دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم جتنا بھی اس پہ شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اور سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں، اور جتنے بھی لوگ ہمارے اس درس کی نشست میں موجود ہیں یا جو لائیو دیکھ رہے ہیں، ہم سب کو ویلکم کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح اس نے ہمیں یہاں جمع کیا اسی طرح آخرت میں بھی وہ ہمیں قرآن کے نام پر جمع کرے اور قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو مزین فرمائے اور قرآنی علوم کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ یہ رب کی توفیق اور اس کے فضل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور احسان سے ہم نے سورہ بقرہ کی گزشتہ درس میں ہم نے 88 آیات مکمل کر لی تھی، اور ان آیات میں یہ تھا کہ یہ لوگ جب ان کے پاس رسول آیا تو انہوں نے اپنی مرضیوں کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق چیزیں نہیں تھیں، اس لیے انہوں نے انکار کیا اور ایک گروہ کو انہوں نے قتل کر دیا اور ایک گروہ کو تکذیب کی، اور پھر کہا کہ ہمارے دل جو ہیں ان پر پردہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر جو ہے وہ لعنت بھیجی۔ تو کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت تھوڑا ایمان ہے ان کے پاس، اور ہم نے اس پہ گفتگو کی تھی کہ ایمان کی زیادتی جو ہے وہ طاعات کے ذریعے انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور معاصی کے ذریعے انسان کے ایمان میں کمی ہوتی ہے۔ تو آج کی آیات جو ہمارے درس کا موضوع ہیں وہ 3 آیات ہیں، 89 سے لے کر 91 تک کی آیات۔ سب سے پہلے ہم ان آیات کریمہ کو تلاوت کر لیتے ہیں، پھر ان کا ترجمہ اور تشریح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے جن آیات کریمہ کو تلاوت کیا یہ سورہ بقرہ کی 89 سے لے کر 91 تک کی آیات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان آیات مبارکہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ،
کتاب من عند اللہ، اور جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس کتاب آئی، مصدق لما معہم، جو اس کی تصدیق کرنے والی تھی جو ان کے پاس تھی، یعنی تورات، وکانوا من قبل یستفتحون، اس سے پہلے وہ فتح کی دعائیں مانگتے تھے، فتح مانگتے تھے، علی الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان پر، فلما جاءہم، جب ان کے پاس آئے کون؟ پیغمبر، ما عرفوا کفروا بہ، جس کو انہوں نے پہچان رکھا تھا پھر وہ منکر ہو گئے، فلعنت اللہ، سو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، علی الکافرین، کفار پر، بے سمجھ ترو، اور فرمایا کہ بری چیز ہے جو انہوں نے بیچی، بہی انفسہم، اس کے بدلے اپنے آپ کو، ان یکفروا، کہ منکر ہوئے، بما انزل اللہ، اس چیز کے کہ اتاری اللہ نے، بغین، غصہ، ان ینزلہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، من فضل ہی، اپنے فضل سے، علی من یشاء، جس پر چاہے، من عباد ہی، اب اس کے بندوں میں سے، فباءوا، سو کما لائے، بغضب، غصہ، علی غضب، اوپر غصہ کے، وللکافرین، اور کافروں کے لیے، عذاب مہین، عذاب ہے ذلت کا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، بما انزل اللہ، جو نازل کی گئی، جو نازل کیا اللہ نے، قالوا نؤمن، کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، بما انزل علینا، جو ہمارے اوپر نازل ہوا، جو اترا ہم پر، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور نہیں مانتے اس کو جو اس کے سوا ہے، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا، حالانکہ وہ سچ ہے، تصدیق کرتا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، یعنی قرآن تورات کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللہ، تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے ذرا یہ پوچھیں، ذرا ان سے سوال کریں کہ اگر واقعی یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائیں گے جو ہمارے اوپر نازل ہوا اور اس کے علاوہ ہم کسی چیز پر نہیں ایمان لائیں گے، تو ان سے ذرا پوچھیں کہ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللہ، پھر تم نے اپنے انبیاء کو کیوں قتل کیا، ان کو کیوں جھٹلایا، ان کی کیوں تکذیب کی، اپنی کتابوں کی کیوں تکذیب کی، من قبل ان کنتم مومنین، یعنی تم نے اپنے انبیاء کو اس سے پہلے کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو، اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو۔ تو یہاں دیکھیں کہ رب کائنات نے فرمایا کہ کتاب من عند اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے کتاب، یہاں کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، جس کا اولین خطاب مکہ کے مشرقین کے علاوہ یہود کی طرف بھی تھا، اور یہ لوگ کافی تعداد میں مدینہ میں آباد تھے، لما معہم، اس کو جو ان کے پاس ہے، اس سے مراد یہودیوں کی آسمانی کتاب تورات ہے۔ قرآن مجید نے اپنی یہ صفت بار بار بیان کی اور بار بار یہ اعلان کیا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے، اور وہ دوسری سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ ان پچھلی کتابوں میں بھی سب سے زیادہ جو ہے مشہور تورات ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ یستفتحون، فتح مانگتے تھے، یہ لفظ فتح سے نکلا ہے، عربی زبان میں اس کے معنی برتری چاہنے کے بھی ہوتے ہیں، اور یہاں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہودی لوگ جب مدینہ کے باشندوں سے شکست کھاتے تو اس وقت اس سے آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے فتح و نصرت کی دعا مانگا کرتے تھے۔ یہ بات ان کے عقائد میں شامل ہو چکی تھی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نجات دہندہ بن کر آئیں گے اور ان کو تمام مشکلات سے نجات دلائیں گے، اسے مان کر وہ غلامی سے نجات حاصل کر لیں گے۔ اور یہود جو ہیں، پھر انہوں نے جب یہودیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی کتاب آئی جس میں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اصولوں کی تصدیق موجود تھی، یہ لوگ اس کے ماننے سے منکر ہو گئے۔ جس نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ منتظر تھے اور جس کا واسطہ دے کر دعائیں مانگتے تھے کافروں کے مقابلے میں فتح یاب ہونے کی، جب وہی جانا پہچانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آیا تو اس کا انکار کرنے لگے۔ اب انکار کرنے والوں پر ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک متحسب اور حاسد قوم تھی، اور یہ قوم اپنے اس تعصب اور کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دی گئی۔ اب دیکھیں کہ تعصب جو ہوتا ہے اور حسد، یہ دونوں حق کو قبول کرنے کے راستے میں رکاوٹ ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ خود غرضی کہ انہوں نے یعنی کتنی
چیپ چیز کو اپنے نفسانی خواہشات کے لیے خرید لیا، اور پھر یہاں کہا کہ چونکہ ہماری قوم میں پیغمبر نہیں آیا اس لیے ہم اس پیغمبر کو نہیں مانیں گے۔ تو اگر ہماری قوم میں ہوتا تو ہم اس کو مان لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اپنے فضل سے اس پر نازل کر دیتا ہے اپنا کلام۔ تو پھر وہ اللہ کا غضب انہوں نے حاصل کیا۔ تو اگلی آیت میں جب کہا ان سے یہ کہا گیا کہ ایمان لاؤ، تو اب دیکھیں کہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودیوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو انہوں نے جواب کیا دیا تھا کہ ہمارے دل تو پہلے اللہ تعالیٰ کے احکام سے بھرے ہوئے ہیں جو ہماری آسمانی کتاب یعنی تورات میں موجود ہیں، اس لیے ہمیں کسی نئی تعلیم، کسی نئی وحی کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ ظاہر فرمایا کہ ان لوگوں کا یہ دعویٰ بھی غلط ہے کیونکہ وہ آسمانی کتابوں کو بھی پوری طرح نہیں مانتے، یعنی جو اپنی ان کی کتابیں تھیں، اور ان کے احکام کی پیروی نہیں کرتے، اور ان کا ثبوت یہ ہے کہ وہ اپنے نبیوں کو جھٹلاتے رہے، اپنی کتابوں کو جھٹلاتے رہے، بلکہ اپنے نبیوں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اگر اس کتاب اور یعنی اس کے احکام پر ان کا ایمان پختہ ہوتا تو وہ ہرگز اپنے انبیاء کے نافرمان نہ ہوتے، اپنی کتابوں کی تکذیب نہ کرتے، اپنے انبیاء کی تکذیب نہ کرتے۔ تو یہاں یہ اتنی مضبوط دلیل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیش کر کے انہیں یہ متنبع کیا کہ آپ راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں اور دین حق کو چھوڑ چکے ہیں، اس لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ دین اسلام کو اختیار کر لو اور قرآن مجید کو مان لو۔ یہ آخری کتاب ہے، یہ کتاب خود تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور انہیں اصلاح شدہ شکل میں پیش کرتی ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ جو یہاں فرمایا گیا کہ یستفتحون، تو یہاں یستفتحون کے ایک معنی یہ ہیں غلبہ اور نصرت کی دعا کرتے تھے، یعنی جب یہ یہود مشرکین سے شکست کھا جاتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس آخری نبی کو جلد مبعوث فرما دے تاکہ اس سے مل کر ہم ان مشرکوں سے غلبہ حاصل کریں، یعنی استفتاح استنصار کے معنی میں آتا ہے۔ دوسرے معنی اس کے خبر دینے کے ہیں، یعنی یخبرونہم بأنہ سیبعث، یعنی یہودی جو ہے کافروں کو خبر دیتے تھے کہ عنقریب نبی کی بعثت ہوگی، لیکن بعثت کے بعد علم رکھنے کے باوجود نبوت محمدی پر محض حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ اب دیکھیں کہ اس بات کی معرفت کے بعد کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں، ان کے اوصاف ان کی کتاب تورات میں موجود ہیں، انجیل میں مذکور ہیں، جس کی وجہ سے یہ اہل کتاب ان کو نجات دہندہ تصور کرتے تھے اور اس کے منتظر تھے، لیکن ان پر محض اس جلن اور حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نسل میں کیوں نہ ہوئے جیسا کہ ہمارا گمان تھا، یعنی ان کا انکار دلائل پر نہیں، نسلی نفرت اور حسد و عناد پر تھا۔ تو پھر جو ہے غضب پر غضب کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ غضب، یعنی کیونکہ بار بار غضب والے کام کرتے، جیسا کہ ہم نے پچھلے ساری تفصیل ان کے رویے کی پڑھی ہیں۔ تو پھر آگے دیکھیں کہ انہوں نے کہا یعنی تورات پر ہم ایمان رکھتے ہیں، یعنی اس کے بعد ہمیں قرآن پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی تمہارا تورات پر دعویٰ ایمان رب کائنات نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے۔ اگر تورات پر تمہارا ایمان ہوتا تو تم اپنے انبیاء کو قتل نہ کرتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا انکار محض حسد اور عناد پر مبنی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں ان آیات مبارکہ میں یعنی ایک تو یہ چیز ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہر انسان جو ہے وہ غلطیاں کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلنا خطا وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر انسان غلطیاں کرتا ہے، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، لیکن بہتر شخص وہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں فرمایا کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب آئی کتاب ان کے پاس اللہ کی طرف سے جو ان کی تصدیق کرنے والی تھی، جو ان کے پاس یعنی قرآن تھا، اور پھر اس سے پہلے وہ کافروں کے مقابلے میں فتح مانگتے تھے، اور جب ان کی اوس اور خزرج سے لڑائیاں ہوتی تھیں، جنگیں ہوتی تھیں، تو کہتے تھے کہ یا اللہ اس آخری نبی کو جلدی بھیج دے تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر ان کو شکست دے دیں، ان پر فتح حاصل کریں۔ تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ آخری نبی کی اللہ مدد کرے گا، یعنی انہیں معلوم تھا، انہیں پتہ تھا کہ آخری نبی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فتح عطا کرے گا۔ تو آخری نبی کے اوصاف جو تھے اور صفات ان کی کتاب میں موجود تھے۔ اب پیغمبر کے آنے سے پہلے ان کا رویہ یہ تھا کہ دعائیں مانگتے تھے اور کہتے تھے جلدی جلدی بھیج دیں، اور فلما جاؤں، پھر جب وہ آ گئے تو ان کے پاس کون؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام معرفو، جس کو انہوں نے پہچان لیا تھا کہ واقعی وہی ہے،
جس طرح کہ قرآن پاک کی ایک دوسری جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی ارشاد فرمایا کہ ان اعطیناہم الکتاب یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، یعنی جن کو ہم نے کتاب دی وہ پیغمبر کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، جیسے اپنے بیٹے کو کوئی پہچانتا ہے۔ تو جب انہوں نے ما عرفوا کفروا بہ، جب ان کو پہچان لیا تو اس کے بعد انکار کر دیا، تو کہا کہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، لعنت ہے ان انکار کرنے والوں پر۔ یعنی بنی اسرائیل کی حقیقت یہاں کھولی جا رہی ہے کہ کتنا تضاد ہے۔ دیکھو ایک طرف کتاب کا انتظار تھا، پیغمبر کا انتظار تھا، اور کہتے تھے کہ ان کے ذریعے ہمیں فتح ملے گی، اور جب وہ آگے حق آیا تو انکار کر دیا۔ اور اس کی وجہ اگلی آیت میں پھر بتائی گئی کہ بے سمجھترو بہی انفسہم، کیسی بری چیز ہے جس کے عوض میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، یعنی ان یکفروا بما انزل اللہ، انہوں نے کفر کیا اس کا جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اتارا تھا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی کہ بغیاً ضد، یعنی ضد کی وجہ سے انہوں نے بغاوت کی، حسد کی وجہ سے۔ اور حسد کیا تھا ان کو کہ ہماری قوم میں کیوں پیغمبر نہیں آیا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، کہ اللہ جس پر چاہتا ہے اپنے فضل سے وہ اپنی کتاب نازل کر دیتا ہے۔ تو چونکہ اس سے پہلے یہ امیوں کو، یہ عربوں کو امی کہتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے مقابلے میں یہ کمتر ہیں، اور اب چونکہ پیغمبر ان میں سے آ گیا تو کیا ہم نہیں مانیں گے؟ ہماری قوم اور قبیلے کا ہوتا تو ہم مانتے۔ یعنی اب صرف ان کی ضد اور حسد اور انا کی وجہ سے اور ہٹ درمی کی وجہ سے انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کو نہیں مانا۔ پھر کیا ہوا؟ فباؤ بغضب علی غضب، تو وہ اللہ کے غضب سے غضب پر پلٹے، پھر اللہ کا شدید ترین غضب ہوا، اور فرمایا کہ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے عذاب اور رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ انہوں نے جو کچھ پسند کیا، یعنی کفر کیا، انکار کیا، اور پھر یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا کہ بے سمجھتا رہو، یعنی کہا کہ بدترین چیز ہے، یعنی اقرار کے بجائے انکار کے بجائے، یعنی اگر وہ ہونا تو یہ چاہیے تھا ان کا رویہ کہ جب پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے تو وہ اقرار کرتے، اور یہاں انہوں نے انکار کیا، تو یہ ان کا بہت بدترین رویہ تھا، بدترین چیز تھی۔ اور اب دیکھیں کہ یہاں ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان کی ضد اور ہٹ درمی جو ہے وہ حق کو قبول کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے، یعنی اسی طرح حسد جو ہے وہ بھی حق کو قبول کرنے میں بہت بڑی رکاوٹ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ کسی انسان کے ساتھ اگر آپ کے اختلافات ہو جاتے ہیں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کی سب خوبیاں آپ کو پتہ ہوتی ہیں، آپ کو معلوم ہوتی ہیں، وہ اچھا انسان ہے، لیکن اس کی چھوٹی سی کسی وجہ سے آپ چونکہ اب آپ کے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تو آپ اس کی خوبیوں کو بھی نفرت میں بدل کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ رویہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، یعنی حق کو انسان کو قبول کرنا چاہیے، اور یہ بھی نہیں کہ کون کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ اگر دشمن بھی آپ کا صحیح بات کر رہا ہے تو امام غزالی کہتے ہیں کہ اپنے دشمنوں کے ذریعے بھی انسان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے اگر وہ صحیح بات ہے۔ تو پھر دیکھیں کہ یہاں یعنی انسان کو حق قبول کرنے میں کوئی چیز بھی وہ مانے نہیں ہونی چاہیے، اس کو قبول کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ خیر البر عاجلہ، سب سے بہتر نیکی وہ جو ہوتی ہے جو جلدی جلدی ہو۔ تو ایک اور بات یہاں دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ یعنی اپنے فضل سے، گویا یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا فضل ہے، جو نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی یہ کتاب، اور پھر نبی علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ اب دیکھیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جب راتوں کو لمبا لمبا قیام کرتے تو آپ کیا فرمایا کرتے تھے؟ یعنی اللہ کی نعمت پر شکر کرنا چاہیے انسان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرے اوپر اتنی نعمتیں نازل کیں، اتنے مجھے انعامات دیے، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کتنے نعمتیں دی ہیں، اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اس وقت جو ہم قرآن کی مجلس میں موجود ہیں، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی توفیق نہ ہوتی تو ہم کسی اور چیز میں مصروف ہوتے۔ تو اس پر بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر حق بات آپ کا دوست ہو یا دشمن ہو، اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ حق ہے تو حق بات کو قبول کرنا چاہیے، اس میں تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر دیکھیں کہ اللہ کی کتاب کے احکامات کو جو ہے وہ تسلیم کرنا چاہیے انسان کو، اس سے صرف تعصب اور حسد کی بنا پر
اسے انکار نہیں کرنا چاہیے، کوئی بھی حق کی بات جو ہے اسے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہاں دیکھیں کہ قرآن تو ایسی کتاب تھی کہ جو ان کی کتاب میں موجود چیزیں تھیں ان کو کنفرم کرنے والی چیز تھی، تصدیق کرنے والی چیز تھی۔ قرآن تو ان کے بارے میں کوئی تعصب کا رویہ نہیں رکھتا تھا۔ تو اب جب ان کا یہ کلیم تھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑا، کبھی کبھی تو اب دیکھیں قرآن ان کی باتوں سے ہی جواب دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی دلیل کے ذریعے بھی جواب دینا پڑتا ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی زبردست دلیل پیش کی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اپنی کتاب کو مانیں گے، اپنے نبیوں کو مانیں گے، تو پھر ذرا ان سے پوچھیں کہ اگر واقعی آپ مومن ہیں، آپ سچے ہیں، آپ اتنے صادق لوگ ہیں، تو پھر فلم تقتلون انبیاء اللہ، تو پھر اپنے انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے، اپنی کتابوں کی کیوں تکذیب کرتے تھے، اپنے انبیاء کی کیوں تکذیب کرتے تھے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف یعنی حسد اور بغض کی وجہ سے اور عناد کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا۔ تو پھر فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، یعنی دین میں یونٹی ہونی چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے۔ فرقہ پرستی اور گروہ بندیاں اور مسلمانوں کو تقسیم کرنا اور چند باتوں کو لے لینا، ان کو جائز قرار دے دینا اپنی مرضی کے مطابق اور دوسری چیزوں کو رد کر دینا، تو یہ جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی حق کا اعتراف کرنا یہ انسان کے اندر سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو حق بات کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے مزین فرمائے، اور قرآن کے علوم کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے حال پر رحم و کرم فرمائے، اور ہمیں قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔